اور بالآخر سالار کی شادی ستارہ سے ہونے جا رہی ہے، لیکن سالار کی شادی سے کون خوش نہیں ہے؟ سالار کے والدین نے اس شادی سے انکار کر دیا ہے۔ کیا سالار اور ستارہ کی شادی ہو پائے گی؟ کیا ستارہ کا بھائی اس شادی کو روکنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے گا؟ کیا زہیب ستارہ کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے جا رہا ہے؟ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ سالار اپنے والدین کو کہتا ہے کہ میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے سے شادی کروں گا۔ آپ لوگ اچھی طرح میری بات سن لیں۔ سالار کی ماں کہتی ہے کہ میں ہرگز تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ سالار کی ماں کہتی ہے کہ میں اس کچی آبادی میں تمہاری بارات لے کر نہیں جاؤں گی، اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ سالار اپنی ماں کی بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ میری بارات کچی آبادی میں لے کر نہ جائیے گا، بعد میں مجھے نہ کہیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ سالار یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سالار کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ سالار نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ دوسری طرف زہیب ستارہ کو کہتا ہے کہ تم اس امیر زادے کی دولت اور گاڑی سے امپریس ہو رہی ہو۔ ستارہ زہیب سے کہتی ہے کہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو، دکان سے کیا نکال رہے ہو جس میں تمہارا نام آئے گا۔ ستارہ کہتی ہے کہ میرے لیے دولت اور گاڑی اہم نہیں ہے، جبکہ ستارہ کی تائی بھی کہتی ہے کہ تم اس امیر زادے کی باتیں کرتی رہتی ہو، تم ہمارے بارے میں نہیں سوچتی۔ ستارہ کی تائی کہتی ہے کہ تمہارے لیے کیا اہم ہے، کیا وہ لڑکا اہم ہے، کیا ہم تمہارے لیے اہم نہیں ہیں؟ ستارہ کہتی ہے کہ میرے لیے دولت اور گاڑی اہم نہیں ہے، میرے لیے اہم ہے تو وہ لڑکا ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ اس کی محبت میرے لیے اہم ہے۔ زاہدہ کہتی ہے کہ بکواس بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے سامنے اس لڑکے کا نام لے رہی ہو، کتنی بے شرم اور بے حیا ہو گئی ہو تم، جوان بھائی کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ ستارہ کہتی ہے کہ جوان بھائی کے سامنے اس لیے باتیں کر رہی ہوں تاکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس غیر لڑکے نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب یہ میرا اپنا بھائی مجھے باہر چلتی سڑک کے بیچ چھوڑ کر آ گیا تھا، تب اس لڑکے نے مجھے اپنی چادر پہنائی تھی اور مجھے عزت دی تھی۔ تو ستارہ کی بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے غصے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کر دیا، لیکن تم میری بہن ہو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سالار اور اس کی نانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی نانی کہتی ہے کہ تم اس لڑکی سے مجھے کب ملوا رہے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سالار اپنی نانی کی بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ اس سے ملیں گی؟ اس کی نانی کہتی ہے کہ کیا ملنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ سالار کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید وہ میرے ساتھ آنے کے لیے نہ مانے۔ سالار کی نانی کہتی ہے کہ ابھی تک تم اس کے بارے میں اچھی طرح نہیں جان سکے اور وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے گی؟ تو سالار کی نانی اسے کہتی ہے کہ تم ویڈیو کال کرو، فون پہ اسے میری بات کرواؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیسی خوبصورت لڑکی ہے۔ سالار ستارہ کو فون ملاتا ہے اور فون پر نانی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سالار نے جو تمہیں شال پہنائی تھی وہ مجھے واپس کب دینے آؤ گی؟ سالار کی نانی کہتی ہے کہ وہ شال اصل میں سالار کے نانا نے مجھے گفٹ کی تھی، اس لیے میں تم سے وہ شال واپس لینا چاہ رہی ہوں۔ اصل میں نانی ستارہ سے ملنے کے لیے یہ شال کا بہانہ کر رہی ہوتی ہے کہ اسی بہانے سے ستارہ مجھے آ کر مل لے گی اور میں اسے دیکھ لوں گی۔ ستارہ نانی کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اچھا، آج شام کو میں وہ شال آپ کو دینے آ جاؤں گی۔ اور ستارہ جب سالار کے گھر جا رہی ہوتی ہے تو نمی سے ملنے کے لیے آتی ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ستارہ کہتی ہے کہ میں سالار سے ملنے جا رہی ہوں۔ تو نمی یہ بات سن کر کہتی ہے میں نے تم سے معافی مانگی ہے، اب مذاق کیوں کر رہی ہو؟ ستارہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے مذاق کر رہی ہوں؟ میرا راستہ چھوڑو، میں جا رہی ہوں۔ نمی کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا رشتہ سلمان سے ختم کروا سکتی ہوں۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ کروا سکتی ہو تو پھر کروا دو، اور نمی کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، اور وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ ستارہ سالار سے ملنے آتی ہے، دونوں ایک ہوٹل میں ملتے ہیں۔ سالار کہتا ہے کہ کیا تم نروس ہو رہی ہو؟ ستارہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نروس نہیں ہوں۔ سالار کہتا ہے کہ جب تم نروس ہوتی ہو تو مجھے آپ کہہ کر بلاتی ہو۔ ستارہ کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ آپ کو آپ ہی کہہ کر بلاتی ہوں۔ سالار کہتا ہے کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو تم مجھے تم کہہ کر بلاتی ہو، اور جب تم بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ دفع ہو جاؤ۔ ستارہ کہتی ہے کہ میں غصے میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ سالار کہتا ہے کہ نہیں، وہ تمہاری بے بسی ہوتی ہے جب تم کسی سے بات نہیں کرتی۔ ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا؟ دونوں ایک دوسرے کو کافی دیر تک پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ میں یہ تمہاری شال واپس کرنے آئی تھی، اور ستارہ کہتی ہے کہ کیا یہ شال بہت قیمتی ہے؟ سالار کہتا ہے کہ شال تو قیمتی نہیں، لیکن میری نانی مجھے بہت پیار کرتی ہیں،
ستارہ پھر کہتی ہے کہ کافی قیمتی شال ہے۔ سالار پھر کہتا ہے کہ ہوگی شاید۔ سالار ستارہ سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ستارہ کہتی ہے کہ اب مجھے گھر جانا ہے، لیکن سالار اسے روک لیتا ہے۔ دوسری طرف شوکت گھر میں بیٹھا اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے غائب ہو گئے ہیں۔ پہلے دکان سے پیسے غائب ہوتے تھے، لیکن اب گھر سے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ تم کہاں ہوتی ہو؟ گھر کا دھیان نہیں رکھ سکتی؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا، آپ ہمارے پر شک کر رہے ہیں۔ شوکت کہتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی نہیں آیا تھا تو پھر چور گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے چور گھر پر ہی ہو۔ اتنے میں ستارہ بھی گھر آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ شوکت کہتا ہے کہ گھر سے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ شوکت کی بیوی ستارہ پر شک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ستارہ نے یہ سونے کی انگوٹھی کہاں سے لی ہے۔ شوکت بھی ستارہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اتنی قیمتی انگوٹھی کہاں سے آئی؟ ستارہ کہتی ہے کہ یہ سالار نے مجھے لے کر دی ہے۔ آپ سالار سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اسی نے دی ہے۔ شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ تم اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر رکشوں میں دھکے کھاتی پھر رہی ہو، کہیں رستے میں چوری ہو گئی تو تم سالار کو کیا جواب دو گی؟ اسی دوران سالار ستارہ کے گھر آتا ہے اور شادی کی بات کرتا ہے۔ شوکت کہتا ہے کہ چند آدمی تمہاری طرف سے آئیں گے اور چند آدمی ہماری طرف سے ہوں گے۔ شوکت کی بیوی سالار سے کہتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر تمہارے والدین یہ بات کرنے کے لیے آتے۔ تو سالار کہتا ہے کہ اگر ستارہ کے والدین یہاں پر بیٹھے ہوتے تو میں ضرور ان کو لے کر آتا۔ تو شوکت سالار کی بات سن کر کہتا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سالار کہتا ہے کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے جو میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں۔ اب میں آ گیا ہوں تو آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر سالار کہتا ہے کہ آپ شادی کی تاریخ فائنل کر لیں۔ شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں تاریخ بھی فائنل کرتے ہیں اور جہیز کی بات بھی ابھی کر لیتے ہیں۔ سالار کہتا ہے کہ کیا چاہتی ہیں آپ، کتنا حق مہر ہونا چاہیے؟ شوکت کی بیوی کہتی ہے کہ جتنے آپ امیر ہو اور جتنی آپ کے پاس دولت ہے، کم از کم 10-15 لاکھ تو ہونا چاہیے اور ساتھ ایک گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ سالار گاڑی کی بات سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا گاڑی بھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں، گاڑی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ شوکت کہتا ہے کہ اس شادی سے تمہارے والدین خوش نہیں ہیں۔ اگر کل کو تمہارے والدین تمہیں گھر سے نکال دیں اور تمہیں جائیداد سے آگ کرتے ہیں تو تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ تو کم از کم ستارہ کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ اپنے لدا گھر میں رہ سکے۔ سالار یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیا آنے والی ایپیسوڈ میں سالار کی ستارہ سے شادی ہو جائے گی؟ کیا زہیب ستارہ کی شادی میں رکاوٹ ڈالے گا؟ کیا سالار کے والدین اس شادی کو قبول کریں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور نئے آنے والے ویورز سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔